ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائی. سوشل میڈیا پہ 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے, جا کے سرچ کر لیجیے, ان بچوں کو نظر آ جائے گا. مجھے 1 سال گزر گیا ہے, انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے, اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا. جواب تو ہمیں کہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انا قد رفض فلان, وہاں نام لکھا ہے, میں نام نہیں لے رہا, انا قد رفض فلان بطن فاطمہ حتی اسقطت محسنہ, فلاں نے سیدہ پہ لات ماری حتی اسقطت محسنہ, جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا. 40 کتابوں سے جی میں جو ہے نا سیدہ فاطمہ کی شہادت, اور 40,000 کتابیں بھی ہوں, جب روایت ایک ہے. یعنی پاکستانی اگر 22 کروڑ عوام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں گے 22 کروڑ سندیں ہیں اس جھوٹ کی, تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا. وہ 40 کتابیں کون سی ہیں؟ وہ ساری مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. وہ مولوی جب جہاں سے نقل کیا ہے, جو صحیح بات اگر شروع سے نقل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی. اس کا اوریجن وہی ایک ہے جو ہم نے کہا ثابت نہیں. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اس کانٹیکسٹ میں. آپ اور پھر اہل بیت کے ساتھ جو عقیدت تھی نا حضرت عمر کی, اس کے لیے یہی کہا ہے کہ ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ سے, ان کا رشتہ مانگا, اور یہ بات شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. الحمدللہ وہ رشتہ ہوا, اور حضرت عمر کی خواہش تھی کہ میں رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں. الحمدللہ, اور وہ رشتہ ہوا. الحمدللہ وہ ان کے عقد میں آئی, اور وہ اس کے اوپر فخر کیا کرتے تھے. لہذا جن لوگوں نے حضرت عمر پہ یہ جھوٹا واقعہ باندھا, ابان ابن ابی عیاش جو ایک جھوٹا راوی ہے, امام مسلم نے لکھا یہ کذاب ہے. شیعہ کے ہاں بھی وہ کذاب راوی ہے جس نے سیدہ فاطمہ کی شہادت کی تہمت حضرت عمر پہ لگائی. اگر فاطمہ کو شہید کروایا ہوتا حضرت عمر نے, تو ان کی بیٹی کا رشتہ مولا علی جو شیر خدا تھے کبھی بھی نہ دیتے. یہ سب سے بڑی گارنٹی ہے. مولا علی کی زبان سے حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات, جس کے لیے میں نوحہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں, الحمدللہ ان کی میت کے اوپر تعریفی کلمات, اس کے بعد تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ سیم اسی طرح کی گفتگو آپ کے مرشد مولانا اسحاق فیصل آبادی صاحب نے بھی فرمائی ہے. علی بھائی, اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ میں موقف تو اپنا بعد میں دیتا ہوں نا. پہلے تو یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جو اہل حدیث نے جھوٹ باندھا ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ان لوگوں نے مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ 2 نمبری کیا, اور اس کے باوجود مولانا اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی, کلیریفیکیشن دی تھی کہ آپ نے میری ویڈیو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی ہے. 40 اہل حدیث علماء نے مل کے ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگایا. حالانکہ مولانا اسحاق صاحب نے ریٹن میں ان کو دیا تھا کہ میری یہ بات یوں نہیں یوں تھی. وہ چونکہ اہل تشیع نے بھی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائی. سر آپ اپنے بابوں کی آدھی ویڈیو کاٹ کے چڑھائیں, میں کبھی بھی اس کے اوپر کلپ نہیں بناؤں گا جب تک میں پوری بات دیکھ نہ لوں. میرے سے ابھی تک زندگی میں ایک دفعہ غلطی ہوئی ہے, وہ چپل والے مسئلے میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کرا کے تو اپنی رجوع ریکارڈ کروائی ہے. مجھے کسی نے بتایا تھا کلپ, اس سے نہ پہلے نہ بعد میں نے کبھی, جب تک میں خود پوری بات سننا لوں, میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا. آپ یوٹیوب پہ کلپ ہے, جا کے لکھیں ڈڈ حضرت عمر مرڈر فاطمہ, انگلش میں ٹائٹل. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. مولانا اسحاق صاحب سے سامنے, یعنی فون کال کے اوپر ان کا فتاویٰ آن لائن پہ ان کے کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مجلس میں کہا کہ حضرت عمر جو ہے وہ قاتل ہے. تو انہوں نے پہلے تو پھکی دیا ہے کہ اگر میں ان کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں حضرت عمر ان کو کہتا, اور رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا جو میرے نبی کی بچی کا قاتل ہے. تم لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ اگر میں اس کو قاتل سمجھتا ہوتا تو میں اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اس وقت یہ پرویز مشرف کا دور تھا جب وہ ناظم اور نائب ناظم ہوا کرتے تھے, تو وہاں پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے فیصل آباد سٹی میں ایک انہوں نے سیمینار کیا تھا. اس میں مولانا اسحاق صاحب کو بلایا, چونکہ مولانا اسحاق صاحب ہی تھے جو سنی شیعہ کے درمیان ایک کامن پرسنالٹی کے طور پہ ہیں, جو اتحاد امت کی بات کر سکتے ہیں. باقی تو ہمیشہ وہ فرقہ وارانہ بات ہی کرتے ہیں, توڑنے کی, وہ جوڑنے والی تھی, کرنے والے تھے. اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے شیعہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر قاتل ہے حضرت فاطمہ کے, نعوذ باللہ, تو انہوں نے گالی دینی ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے, اور ساتھ انہوں نے آگے جو بولا وہ انہوں نے کاٹ دیا. وہ ویڈیو وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, پڑھی ہوئی ہے, وہ آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھ لیں بغیر کٹنگ کے. تو انہوں نے کہا سنیوں کو تو یہ بتایا گیا کہ یہ دل و جان سے نبی کے جانثار تھے ابوبکر عمر, تو انہوں نے تو شان ہی بیان کرنی ہے نا, تو یہ انہوں نے کاٹ دیا. تو انہوں نے تو یہ بات بھی کی تھی. پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ میں حضرت عمر کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کا قاتل نہیں سمجھتا, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ واتوب الیہ. انہوں نے کہا کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کو گمراہ کیا نا جس کتاب نے. سنیوں میں تو بہت کم لوگ ہیں, شیعہ میں زیادہ ہے, چونکہ یہ سودا مسائل والا بکتا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب اکثر کہتے تھے, میں بھی شیعہ سے کہتا ہوں, وحدت امت والی ان کی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ پہلے اصول اور مبادی طے کریں, اور یہ جو آپ محرم کے دنوں میں مصائب بیان کر رہے ہیں نا, ان مصائب کی پہلے اسناد بیان کریں اپنے اصول شیعہ کی حدیث کی کتابوں میں سے, اصول حدیث کے اوپر جب ثابت ہوں تو پھر بیان کریں, کہانیاں نہ کروائیں. جیسے وہ اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی صلح حسن کے اوپر آئی ہے, ظہور احمد فیضی صاحب کی, بڑی بڑی پھکی دی تھی انہوں نے, خود بریلویوں کو. انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں, اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے, اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے سردار ہے اور میری گردن پہ ان کا پاؤں وہ نہ مانے, تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولا علی کا. تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟
ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੈਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ उनकी खिलाफत से बगावत करे उसकी गर्दन पे किसका पाँव, खंजीर तो बड़ी शैल अपनी पैनी है। ये ओरिजिनल बात उन्होंने लिखी है बड़े दलाइल के साथ। अच्छा, ये जो सईदा फातिमा के वाले से मौलाना साग साहब ने क्लैरिफिकेशन बकायदा उसमें दी है कि मैं नहीं मानता हूं, उन्होंने कहा मसाइब जितने बयान करते हैं पहले इनकी आप सनद साबित करें। अगर आप इसको डीप डिग करेंगे, दुनिया की जितनी किताबों में सैयदना उमर पे ये इल्जाम लगाया गया कि वो नऊजुबिल्लाह हजरत फातिमा के कातिल है, उसकी असल एक ही सनद है, एक ही किताब है जिसे सारों ने ली हुई है, और वो किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली की। उर्दू में हम सलीम बोलते हैं, लफ्ज़ सुलैम है अरबी में। ये कहते हैं हजरत अली के असहाब में से था, ताबी था, उनके साथियों में से था। जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने शियान अली के ऊपर जुल्म किए तो ये छुप के अब्बान बिन अबी अय्याश के घर में इसने पनाह ली, पूरी जिंदगी उसके साथ रहा। मरते मरते ये किताब उसके हवाले की और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, तो ये किताब अमानत है तेरे पास, उम्मत तक पहुंचानी है। उसके बाद अब्बान बिन अबी अय्याश उस किताब से रवायतें बयान करता था। अब ये नहीं पता कि ये रवायत उस किताब में लिखी भी थी कि नहीं, ये वो खुद से बयान करता था, क्योंकि अब्बान बिन अबी अय्याश खुद कज़ाब है। कज़ाब बंदा अगर रवायत बयान कर रहा हो तो उसकी सर्टिफिकेट खुद ही खत्म हो जाती है। अब्बान बिन अबी अय्याश वो है जिसको सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ये कज़ाब झूठा रावी है। बल्कि दो ताबीन तबा ताबीन आपस में मुलाकात करते हैं तो और वो उसको बताता है कि मैंने जो है वो 1000 से ज्यादा हदीसें अब्बान बिन अबी अय्याश से सुनी है, और वो कहता है फिर मैंने नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत की तो आपने सिर्फ 5 या 6 हदीसों की तस्दीक की, बाकी सब पे आपने फरमाया मेरी हदीसें नहीं है। अब्बान बिन अबी अय्याश का ये हाल है कि 140 हिजरी में या 146 हिजरी में फौत हुआ है। कज़ाब, ये इसने वाकया घाड़ के बयान किया। दुनिया में जहां भी आपको वाकया मिलेगा ना, अब्बान बिन अबी अय्याश के वाले से मिलेगा और वो कहेगा जी मुझे जो किताब मिली थी सुलैम बिन कैस हिलाली की उसे। और ये ना समझिएगा ये सिर्फ सुन्नी से कह रहे हैं कज़ाब है। अलामा खोई जो है अहले तशय्युअ के, वो भी कज़ाब समझते हैं उसे। शिया के नजदीक भी झूठा रावी है, लेकिन ये सौदा चूंकि वो ज़ाकिरीन ने बेचना था, और मुझे दुख है बाज उलमा भी ये सौदा बेच रहे हैं शिया के, उनको तो कम से कम शर्म हया करनी चाहिए कि इसकी सनद साबित भी है कि नहीं। पहले तो सनद के साथ वाकया साबित करें, अगली बात तो बाद में होगी। जब एक चीज साबित ही नहीं और आप वो सौदा बेच रहे हैं और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठा वाकया है। कोई सैयदना उमर कातिल फातिमा नहीं है, वरना मौला अली पूरी जिंदगी कभी भी कंप्रोमाइज ना करते। मौला अली को ये हदीस नहीं पता थी, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने फातिमा को कत्ल किया हो मौला अली उसके साथ हो, और अपनी बच्ची का रिश्ता उम्मे कुलसूम का उसको दे दे। और ये वो चीज है जो शिया की किताबों में मौजूद है। वो तावील करते हैं कि वो जबरदस्ती लिया था, इनकारी कोई नहीं है। ज़ाकिरीन इनकारी हो जाए, ज़ाकिरीन तो हाई जाए लेना, उनके पास तो इल्म ही नहीं है। हज़रत उमर चाहते थे मेरी अहले बैत के साथ निस्बत काम आए, मुझे क़यामत दिन तो हज़रत अली से उनकी बच्ची का रिश्ता मांगा, तो इस तरह होता। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करते हैं हज़रत उमर के दौर के अंदर कि तू मेरी बीवी का कातिल है तो हाँ मैं तेरा ओहदा कबूल करता हूं। और नाजुल बलागा से मैंने खुतबा बताया, जंग कासिया में जाने से रोके मौला अली ने कि उमर अगर तू मारा गया तो पीछे हमारा सत्यानाश हो जाएगा। उनकी जान को कीमती समझते होते, अपने बीवी की कातिल, और बीवी नहीं सिर्फ जन्नती औरतों की सरदार। बुखारी मुस्लिम हदीस है मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, और तिरमिज़ी में आगे अल्फाज है हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। तो हम तो मौला अली के साथ खड़े हैं भी अलैहिस्सलाम। वो शेखैन के साथ रहे, खुलफाए सलासा के साथ रहे। मेरा यूट्यूब पे क्लिप है खुलफाए सलासा की शान मौला अली की जुबानी नाजुल बलागा से, सुन्नी किताबों से नहीं, शिया की नाजुल बलागा से। लाखों लोगों ने देखा है, एचडी कैमरे में मैंने सारे खुतबात दिखाए हैं। ये बिल्कुल झूठ है कि वो नऊजुबिल्लाह सईदा फातिमा के कातिल थे और कहते हैं दरवाजा फेंक दिया, जाली बात है, झूठी बात है, और ये फिटिंग नहीं बैठती है। बाकी एक इसमें मैं अर्ज कर दूं खतरनाक बात, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक रवायत है कि हजरत अली के घर में खिलाफत के हवाले से मशवरे चल रहे थे, अगरचे हजरत अबू बकर सिद्दीक को वो एक हासाती तौर पर सकीफा बनी साइदा में खलीफा चुन लिया गया। उस रवायत में आता है कि हजरत उमर आए और सईदा फातिमा के घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा, ए फातिमा आप रसूलुल्लाह की बेटी हैं और हमें दुनिया में रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर अजीज है, लेकिन मुझे पता चला है कि ये जुबैर और अली और अंसार मदीना आपके घर में मशवरे करते हैं आके खिलाफत के हवाले से, जबकि आपको पता है कि हजरत अबू बकर को खलीफा चुन लिया गया है। आप लोगों ने बैत नहीं की है, वो आपका अपना हक है, लेकिन इस वजह से मुसलमानों की अगर आप जमीयत को तोड़ेंगे तो मैं आपको वार्न करने आया हूं कि आंदा मुझे अगर ऐसी इतला मिली तो मैं आपके घर को आग लगा दूंगा। ये रवायत है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। उससे बड़ी बदबख्ती है कि बाद सुन्नी उलमा इस हदीस को सही भी समझते हैं, या सुन्नत साले में दफा किया उन्होंने इस रवायत का। हमारे नजदीक रवायत बिल्कुल जाली है, और ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इंतहाई गुस्ताखी है, चाहे किसी ने भी किया कि हज़रत फातिमा को जाके कोई धमकी लगाए इस तरीके से। तो धमकी तक तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से चले, वो लूले लंगड़े मुहद्दिसीन का सहारा लेके जो आज के दौर के जो सही कहते हैं। इमाम इब्न अबी शैबा ने तो तहकीम नहीं की हुई है, वो मामला चला लेते हैं, लेकिन अगला जो वाक़या वो तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वो कहते हैं जब धमकी दी थी तो फिर लगा भी देती होगी, तो मार भी देता होगा। वो आगे फिर उसके आगे स्टोरी जोड़ लेते हैं। मैंने बताया ना, हमारे मुल्क में अगर किसी की फजीलत में 10 है ना, तो एक बंदा आके 10 और लगाता है, दूसरा 10 और वो लाख तक पहुंचा देता है, तो वो गुलूब होता चला जाता है। तो ये रवायत जो है ना जी बिल्कुल उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर बातिल है, और हम इस रवायत को नहीं मानते। बाकी रह गया बागे फतक वाला मसला, उसके ऊपर भी मैंने मुख्तसर गुफ्तगू की थी कि मैनेजरियल इशू था। इसको अगर आप उस हवाले से वैसे लेंगे तो मेरे भाई फिर मसला जो है वो अबू बकर उमर का नहीं है, मसला फिर मौला अली का भी बन जाएगा, चाहे वो उम्मत के मफाद में भी हो। लेकिन मसला बहुत बड़ा है ना,
کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ چلے الٹیمیٹلی آپ کی بات مان لی کہ انہوں نے امت کے مفاد میں کیا, تو آپ کو امت کا مفاد عزیز نہیں ہے کہ آپ بکواس کرنا بند کر دیں, قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیں. جب مولا علی خاموش ہو گئے اس مسئلے میں تو آپ کیوں اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے نا, جس طریقے سے قائم ہوئی ہے نا, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی ہے. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, میں نے یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں. یہ میں ذرا اس کا تعارف بھی کرا دوں میرے بھائی, یہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے, احادیث اس میں 200 سے زیادہ ہے, جس میں خلفائے راشدین سے شروع ہوں, سیدنا عمر کی شہادت سے شہادت حسین تک. حقیقی خلفائے راشدین کون ہے؟ شہادت عثمان کے اصلی اسباب, جنگ جمل, صفین, نہروان, حضرت معاویہ کا دور ملوکیت, صلح حسن, اس کے بعد یزید کی ولی عہدی, اور الٹیمیٹلی حضرت حسین بن علی کی مظلومانہ شہادت رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اس کی سافٹ کاپی آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. 5B ریسرچ پیپر ہے, ہارڈ کاپی فری, اور اس کے ساتھ باقی ریسرچ پیپرز ہیں ٹوٹل 9. 3 اذکار کارڈ ہے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے مغرب تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے, +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162, اور پاکستان سے کریں گے تو 032159000162. کال کریں, اپنا ایڈریس ٹیکسٹ میسج کریں, فری کاپی آپ کے گھر آ جائے گی. ایک کاپی تو ہم سب کو فری دیتے ہیں. تو اس میں نے یہ ساری حدیث بیان کی ہیں. اس میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں ہے 6830. یہ بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے بالکل. صحیح بخاری میں آتا ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا, عبد الرحمن بن عوف اور امیر المومنین عمر بن خطاب بیٹھے تھے, حضرت عمر کا دور تھا. تو کسی نے آ کے شکایت کی کہ لوگ تو بات چیما گوئے کر رہے ہیں کہ جب عمر بن جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو حضرت عمر کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کہ مومنین کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے, مسلمانوں کے مشورے کے بغیر, میں یہیں پہ خطبہ دوں گا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے اور یہ بات پھیلی بھی نہیں, آپ واپس جا کے مدینہ شریف میں خطبہ دیجیے گا سینئر صاحب کو. اور اس میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ بات آئی ہوتی نا, حضرت عمر کا یوٹیوب پہ کلپ چڑھتا, ظاہر سپر پاور چیلنج ہو رہی تھی. آپ دیکھتے ہیں ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے, ٹرمپ کا ٹویٹ آ جاتا ہے, وہ پھر پینٹاگون میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا, وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ سارے کان کھول کے سن لو. تو حضرت عمر واپس آئے, بخاری کے الفاظ ہیں, انہوں نے مدینہ شریف میں خطبہ دیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس خطبے میں ایسا تھا کہ میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو بھی تو بغیر مشورے کے چن لیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہوا تھا, لیکن حضرت ابوبکر کی خلافت کو کوئی مستقبل کے لیے دلیل نہ مانے. یعنی حضرت عمر خود بھی مانتے تھے کہ وہ اس طریقے سے نہیں چنا جانا چاہیے تھا. اور پھر تم میں سے کون ابوبکر جیسا ہو سکتا تھا؟ اس وقت حالات ایسے بنے کہ ہمیں مجبوراً ایسا کیا گیا. حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے نامزد کیا, لیکن وہ کئی ہفتے مشورے چلے. اس کے بعد تو حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے. پہلے بھی مشورے سے ہوا ہے, دھونس کے ساتھ نہیں ہوا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کام کیا اور کسی کو اس طرح کا خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یعنی وہ خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. ہم یزید کی خلافت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے. ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں حضرت حسین نے خروج کیوں کیا؟ ہم اسے کیا مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو خلافت کو اسٹیبلش نہیں مانتے. ایک عورت ایک خامد کے عقد میں نہیں آئی ہے تو وہ خامد نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو خامد کے فضائل سنا سکتا ہے؟ جب بنے گی پھر دیکھی جائیں. ایک خلیفہ کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے, دھونس اور بدماشی کے ساتھ ہوئی ہے. اس میں میں نے درجنوں حدیث بخاری مسلم سے کوٹ کی ہیں, تلوار کے زور کے اوپر بیعت لی گئی ہے, وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی ہے. وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بھی بخاری مسلم میں, جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا. بڑی لمبی حدیث ہے. یعنی سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے ہوئے تھے نبی اسلام کی, یعنی میت تو لوگ سب رو رہے تھے. تو ایک بندہ آگے بتاتا ہے کہ وہاں تو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تو سعد بن عبادہ کو لوگ خلیفہ بنانے لگے انصار میں سے. حالانکہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی موقع ہے ہم ایسا کریں. انہوں نے کہا بعد میں پچھتاؤ گے, اگر بیعت ہوگی تو لڑائی شروع ہو جائے گی. تو مجبوراً یہ میت سے اٹھ کے گئے اور یہ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھے, جنازے پڑھے. یار جنازہ تو 3 دن تک ہوتا رہا. خلافت تو پہلے دن اسٹیبلش ہو گئی تھی. ایویں جھوٹ بولتے ہیں. لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا نبی اسلام کا. سوموار کی صبح وفات ہوئی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے. سوموار پورا دن, سوموار کے بعد پوری رات, پھر منگل پورا دن, منگل کی رات, بدھ پورا دن, بدھ کی رات کو دفن کیا گیا. وفات النبی کے اوپر لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی. وفات النبی اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے میرا نام لکھے تو وہ کھل جائے گا. اچھا, وہاں پہ سعد بن عبادہ کے لوگ بیعت کرنا چاہ رہے تھے. اب ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے خلافت صرف قریش میں رہے گی. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ خطبہ دوں, اور میں دماغ میں پورا مضمون میں نے بنایا ہوا تھا. تو جب میں بولنے لگا حضرت ابوبکر نے مجھے چپ کرا دیا, کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ حضرت عمر جذباتی ہیں, مسئلے کو مس ہینڈل کر دیں گے. ان کا تم چپ کر دو. پھر حضرت ابوبکر نے بڑے پازیٹیو انداز میں انہوں نے کہا انصار مدینہ, تم نے تو رسول اللہ کو یہاں پہ دعوت دی اور تمہاری مدد سے یہ سب کچھ ہے, یہ تمہاری برکات ہے. تم ہمارے وزیر کے طور پر ہوگے جیسا کہ نبی اسلام کے وزیر کے طور پہ تھے. اور نبی اسلام قریش میں سے ہے اور عرب کا ماحول قبائلی ہے. اگر قریش میں سے خلیفہ نہ چنا گیا تو باقی قبائل اس کو خلیفہ ہی نہیں مانیں گے. اور نبی اسلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی. تو پھر انصار میں سے خود لوگ کھڑے, انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے, لہٰذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت عمر, ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چنو. تو دونوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابوبکر کی موجودگی میں. حضرت عمر کے تو الفاظ ہیں میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارا تھا, مجھے یہ گوارا نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابوبکر موجود ہوں, لوگ میری بیعت کریں. تو فوراً ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے مسلح پہ کھڑا کیا, آپ یار غار ہیں, آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے. بہر سعد بن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی, ان کے ساتھیوں نے کر لی. تو یعنی خزرج نے, اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ, وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے, یہ خزرج کے سردار تھے. بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی, لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا. تو یہ تو بعد میں دھونس زبردستیاں شروع ہو گئی تو ملوکیت کے اندر.
حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو. جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جن لوگوں نے جتھا بنایا, چاہے خوارج ہو چاہے جبل اور صفین, وہ جتھا بنانے کے اوپر ہوا تھا ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے پہ. اب بخاری مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی. حضرت علی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا, ہم اہل بیعت ہیں. ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ بھی بیمار ہوئی, فوت ہو گئی. حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد, جس کو شیعہ شہادت کہتے ہیں, ہم اسے وفات کہتے ہیں, لیکن ہم ان کو شہادت بھی سمجھتے ہیں کیونکہ مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو, اس سے اپنے بسترے پہ بھی موت ہے, وہ شہید ہے. ان معنوں میں شہادت کہہ رہا ہوں. ویسے نیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی. سیدنا علی نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کی طرف. اس حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی کہ لوگ جب تک فاطمہ زندہ رہی تو حضرت علی کے ساتھ پھر بھی کچھ تعلق تھا, بعد میں لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھنا شروع کر دی. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آئیں. آپ نوٹ کریں کہ امت کے امام ہیں اس وقت حضرت ابوبکر, خلیفۃ المسلمین ہیں, اور ایک عام شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے گھر ملے. وہ عام بندہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر کو پتا تھا یہ خلیفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت ہیں اور میں خلیفۃ الرسول ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے اوپر ہو گیا. وہ آگے, اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھنا عمر کو ساتھ نہیں لانا. یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں پوری حدیث بخاری مسلم میں. اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے, اس وجہ سے, یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی تھی. تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹو امید نہیں ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم. آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیر اعظم ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم بن جائے گا. وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناطے حضرت ابوبکر نے پروٹوکول دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھر میں. آپ اندازہ کریں. اور حضرت ابوبکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لائے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہے لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا. تو حضرت ابوبکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی. جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر, اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں, ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں, لیکن اہل بیت رسول کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے؟ بس اتنی بات کی تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے, اگرچہ بدنیتی سے نہیں ہوا, وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا سقیفہ بنی ساعدہ میں. وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس. پھر حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. واہ. حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للہیت. حضرت علی اس وقت بھی کہتے تھے ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں, جاؤ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. نہیں, جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں ظہر کے بعد اعلانیہ پبلکلی مسجد نبی میں آپ کی بیعت کروں گا تاکہ کسی کو وہم باقی نہ رہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے, خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈیلے کی وجہ بیان کی, اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے. حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے, اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں. اور اس حدیث کی کنکلوژن الفاظ میں ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے. لیکن ان 6 مہینوں میں کسی نے تلوار کی دھونس پہ حضرت علی سے بیعت نہیں لی ہے, اس لیے کہ انہوں نے پارٹی جتھا نہیں بنایا. لیکن آپ ملوکیت کے دور میں آ جائیں, یزید کے ابا جی نے اپنی زندگی میں زبردستی بیعت لی اپنے بچے کے لیے, حالانکہ خود زندہ ہے. ایک بار میں 2 خلیفوں کی بیعت ہو بھی نہیں سکتی کہ میں جب مروں گا تو یہ ہوگا. صلح حسن سائڈ پہ رہ گئی جس میں یہ طے تھا کہ امت کو شورا پہ چھوڑو گے. تو یہ فرق ہے. حضرت عثمان کو دیکھ لیں, 300 بندوں نے 40 دن تک گھر کا گھراؤ کیا ہے, کسی کو قتل نہیں کروایا. الٹا صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں ہم ان کے پیچھے, مسجد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا نماز تو مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی سے الگ رہو. انہیں باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بیتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. حضرت عثمان کی خلافت اسٹیک پہ, پھر بھی حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اولو العلم قائما بالقسط. میرا انکار کیا نا تو اسلام سے نہیں نکل گیا, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اور تو ہم کو کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ کوئی یہودی سازش تھی. تو حضرت عثمان کہتے تھے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو. یہ آپ ذرا شہادت عثمان کے جعلی نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم کی روشنی میں اس میں پڑھیں گے نا, اس پمفلٹ میں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی. مولا علی ابوبکر کے ساتھ بھی رہے, عمر کے ساتھ بھی رہے, عثمان کے ساتھ بھی رہے, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہذا اگر یہ سیدنا عمر قاتل فاطمہ ہوتے, نعوذ باللہ من ذالک, تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. جھوٹ نہ بولا جائے, مصائب کو چسکا لے کے بیان کرنا بغیر سند کے, اور اس میں بالکل علم کی پرواہ نہ کرنا اور جذبات کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے, یہ بالکل علمی ظلم ہے. باقی میں نے حدیث قرطاس جو ہے وہ کاغذ قلم والی حدیث کو کہتے ہیں نا جی, وہ نبی اسلام کو آخری وقت نصیحت نہیں لکھنے دی, اس کے اوپر 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 55B, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. میں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے, اور پولیٹیکل سکسیسر نبی علیہ السلام کی وصیت سے نہیں بلکہ صحابہ کی اجماع امت سے حضرت ابوبکر ہے. وصی کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے ہم وصی رسول نہیں کہتے حضرت ابوبکر کو, خلیفۃ الرسول کہتے ہیں. وصی کوئی نہیں, وصی قرآن ہے. ٹھیک ہو گئی.